سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ کیا واقعی میں عمر اکمل کی بربادی کا ذمہ دار کامران اکمل ہے؟ اگر کامران اکمل چاہتے تو عمر اکمل کی واپسی ہو سکتی تھی، مطلب کہ عمر اکمل قومی ٹیم کے لیے مستقل رکن ہوتے، یا پھر کیا عمر اکمل نے کامران اکمل کی وجہ سے اپنا کیریئر داؤ پہ لگایا؟ عمر اکمل جب پہلی مرتبہ قومی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کے لیے میدانوں میں آئے تھے تو کرکٹ گرو انہیں وراٹ کوہلی سے بہتر بلے باز کے طور پر ماننے لگے تھے، اور انہیں یہ بھی کہا تھا کہ عمر اکمل ایسے بلے باز ثابت ہوں گے جو دنیا کرکٹ پر راج کریں گے۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ عمر اکمل اب قومی ٹیم سے بھی باہر ہے۔ عمر اکمل کی دلخراش اور دردناک کہانی آج کی زیر نظر ویڈیو میں دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کیریئر پر مختصر تبصرہ بھی ہوگا کہ آیا عمر اکمل کے کیریئر کی بربادی کا اصل وجہ اور ذمہ دار کون۔ مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آج کی جو اپڈیٹ میں بتانے جا رہا ہوں اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ کو بہترین ویڈیو دیکھنی ہے تو اینڈ اسکرین میں آپ کو 2 ویڈیو مل جائے گی، وزٹ کریں اور اسے ضرور دیکھیں۔ پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے بعد ون ڈے سیریز بھی ہار چکی تھی، ٹیم بے بسی کا مکمل نمونہ بن چکی تھی۔ ایسے میں کچھ ایسا کرنے کی ضرورت تھی جو ٹیم کو اٹھا سکے۔ یاد رہے کہ ہم 2009 کے برسات والے حبس زدہ دنوں کی بات کر رہے ہیں، وہی 2009 جس میں پاکستان کرکٹ سب سے بڑے حادثے کا شکار ہوئی تھی، یعنی سری لنکن ٹیم پر حملے کا سال۔ یہ وہی سال تھا جب ایک بڑی فتح بھی پاکستان کے حصے میں آئی تھی، یعنی T20 ورلڈ کپ کی تاریخی فتح، لیکن وہ ہوا کا ایک جھونکا ہی ثابت ہوئی اور پاکستانی ٹیم ایک بار پھر اپنے پریشان کن دور میں واپس جا چکی تھی۔ تب اگست کی اس گھٹن زدہ شام میں ٹھنڈی روح کی سرشار کرتی ہوا کا جھونکا بن کر عمر اکمل آئے۔ سری لنکا کے خلاف اپنے تیسرے ہی میچ میں نہ صرف سینچری کڑکا دی بلکہ ایک روشن مستقبل کی نوید بھی سنا دی۔ ان میں سپر اسٹار کے سارے لوازمات موجود تھے، شاٹ کی مکمل رینج، تکنیکی طور پر بہت زیادہ مضبوطی، اور سب سے بڑھ کر ایک شیر جیسا دل جو کسی بھی بلے باز کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پھر اسی سال نیوزی لینڈ کی باؤنسی اور سیمنگ پچوں پر بھی انہوں نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سینچری بنا دی۔ نہ صرف سینچری بنائی بلکہ پاکستان بیٹنگ کا سارا بوجھ اکیلے ہی اٹھاتے نظر آئے۔ عید والے دن صبح صبح پاکستان ڈونیڈن ٹیسٹ تو ہار گیا، لیکن عمر اکمل نے اپنی قابلیت کا دائرہ ٹیسٹ میچوں تک بڑھا دیا۔ شین بونڈ کو لگائے گئے شاندار شاٹ آج بھی خون گرماتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں اپنی پہلے ہی ٹیسٹ سیریز میں وہ دونوں ٹیموں کی طرف سے سب سے کامیاب بلے باز ثابت ہوئے تھے، حالانکہ اس ٹیم میں محمد یوسف، مصباح الحق اور سلمان بٹ جیسے کنا مشق کھلاڑی بھی شامل تھے۔ پھر اس سیریز کے فوراً بعد آسٹریلیا کی مشکل سیریز بھی عمر اکمل پاکستان کی طرف سے دوسرے بہترین بلے باز ثابت ہوئے۔ انہوں نے 2 انتہائی مشکل امتحانات پاس کر لیے تھے، سری لنکا کی اسپن وکٹوں پر ورلڈ کلاس اسپنر کے سامنے عمدہ بلے بازی ہو، یا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی باؤنسی وکٹیں ہو، یا پھر ویسٹ انڈیز میں ہونے والا ورلڈ T20 ورلڈ کپ بھی ان کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب کرکٹ کے میدانوں میں عمر اکمل کے چرچے تھے اور بھارت کے وراٹ کوہلی سے ان کا موازنہ کیا جا رہا تھا۔ دونوں کھیل کا مستقبل کہلاتے تھے، لیکن مسئلہ کئی اور تھا۔ میدانوں کے اندر عمر اکمل جتنے بڑے کھلاڑی تھے، میدان سے باہر ان کی شخصیت بھی میں اتنے ہی مثال تھے۔ عمر اکمل بد نصیب تھے کہ انہیں بھائی کا غیر مشروط تعاون حاصل تھا۔ بد نصیب اس لیے کہ یہ تعلق مثبت نہیں تھا، منفی تھا۔ بڑے بھائی ہمیشہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو چلاتے ہیں، اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں، اندھی کائیوں میں گرنے سے بچاتے ہیں، لیکن یہاں کامران اکمل اپنی ذمہ داری نبھانے میں یکسر ناکام رہے۔ عمر اکمل کے کیریئر میں جو سب سے پہلی ڈسپلن کی خلاف ورزی لکھی گئی تھی وہ بھی بھائی کی محبت میں کی گئی ایک حماقت تھی۔ بات ہو رہی ہے سڈنی ٹیسٹ کی ناقابل فراموش اور ذلت امیز شکست کے بعد کامران اکمل کی ٹیم سے اخراج کی۔ کامران اکمل کو مسلسل 42 ٹیسٹ میچوں کے بعد پہلی بار ڈراپ کیا گیا تو ان کا اپنا رویہ تو مایوس کن تھا ہی۔ انہوں نے عمر اکمل کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا اور عمر اکمل نے کمر درد کا بہانہ بنا لیا، جو بعد میں مکمل جھوٹ ثابت ہوا۔ یوں پاکستان کو جو ایک بہترین بلے باز مل چکا تھا وہ خاندانی تعصب کا شکار ہو گیا۔ یہ پہلا بدنما داغ تھا جو ان کے ماتھے پر سجا، اور اس کے بعد سب سے بڑے ذمہ دار خود ان کے بڑے بھائی کامران اکمل تھے، جو اس وقت تک ایک سینئر کھلاڑی کے طور پر ٹیم کا مستقل حصہ بن چکے تھے۔ کامران اکمل برا بلا سب سمجھتے تھے، لیکن وہ اپنے نو عمر ناسمجھ بھائی کو اپنی خود غرضی کی بینٹ چڑھا گئے۔ اصولاً تو یہاں سے عمر اکمل کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے تھا کہ کسی انسان کے لیے ایک جھٹکا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن جہاں باڑ ہی فصل کو کاٹ رہی ہو وہاں آنکھوں پر پڑے پردے آپ کو کچھ دیکھنے سمجھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ شہرت جو ان کا حق تھا، لیکن شہرت کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور یہ سبق عمر اکمل کو نہ تو بڑا بھائی سکھا سکا اور نہ ہی کوئی دوسرا ایسا موجود تھا جو انہیں یہ باتیں بتاتا۔ محمد یوسف تب ٹیم کے کپتان تھے۔ ان دنوں خود یوسف کے بارے میں ڈسپلن کی خلاف ورزی کے بہت سارے قصے میڈیا کی زینت
بنتے رہے کہ مبینہ طور پر یونس خان کے خلاف قرآن پر حلف لیے جاتے رہے وغیرہ وغیرہ۔ انہی دنوں شاہد خان افریدی نے بھی چند میچوں کے بعد اچانک کپتانی چھوڑ دی اور سلمان بٹ کو کپتانی مل گئی۔ پھر دورہ انگلینڈ میں جو ہوا وہ دہرانا کافی تکلیف دہ ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر اکمل ابھی کچی عمر میں ہی تھے جب ان کے ارد گرد سب ہو رہا تھا۔ وراٹ کوہلی کو تب مہندر سنگھ دھونی جیسا شاندار کپتان میسر تھا جس نے آگے چل کر ان کی زندگی میں بہت مثبت اثر ڈالا۔ اگر کہا جائے کہ کیریئر کے آغاز میں اتنا بڑا مینٹور مل جانا ایک بنیادی فرق ثابت ہوا تو کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ پھر جہاں سال 2010 ان کے لیے ملا جلا سال تھا وہاں 2011 عمر اکمل کے لیے بہترین سال ثابت ہوا۔ عمر اکمل کو مسلسل کھیلنے کا موقع ملا اور انہوں نے تسلسل کے ساتھ اسکور بھی کیے اور اپنا رویہ بھی عمدہ رکھا۔ یہی ان کا سب سے بہترین سال بھی رہا۔ یہاں ایک دلچسپ بات بیان کر دینا بھی اہم ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ یونس خان اور مصباح الحق کے زیر قیادت انہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی اور یہ دونوں ہی بہترین ڈسپلن اور ٹیم کے لیے کھیلنے والے لوگ تھے۔ ویسے تو اپنے کیریئر کے پہلے 6 ٹیسٹ میچ انہوں نے محمد یوسف کے زیر قیادت کھیلے تھے اور وہاں بھی ان کا کھیل عمدہ تھا، لیکن وہ آغاز کے دن تھے جب ابھی ہوا نہیں بدلی تھی۔ بگاڑ وہاں سے شروع ہوا جہاں سڈنی ٹیسٹ کے بعد وہ پلیئرز پاور اور خاندان کو ملک پر ترجیح دینے کے مرتکب ہوئے۔ اس پورے قصے میں محمد یوسف بھی کامران اکمل کی ناجائز حمایت کرتے نظر آئے تھے، حتیٰ کہ کرکٹ بورڈ کو منیجر عبدالرقیب کو ٹورک اپنی چیف بنانا پڑا۔ لیکن پھر عمر اکمل دوبارہ ٹیسٹ کرکٹ میں اتنا عمدہ کھیل نہیں دکھا سکے۔ 2011 میں جہاں محدود اوور میں ان کا کھیل شاندار تھا وہی یہ سال ٹیسٹ کیریئر کے اختتام کا سال بھی تھا۔ اوشیانا یعنی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں اتنے شاندار کیریئر کی ابتدا کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے عمر اکمل کو سبز جرسی کا شایان نشان احترام نہ کر پانے کی سزا ملی۔ 2011 کے ورلڈ کپ میں گلوز تبدیل کرنا اور پھر 2012 میں عمر اکمل کی جبلت لوٹ کر آئی اور T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں امپائر کی اجازت کے بغیر دستانے بدلنے کے جرم کا ارتکاب ہو گیا۔ یہاں سے آگے کا سفر چڑھائی سے زیادہ اترائی کا رہا۔ ایک بڑا بلے باز جو لاکھوں شائقین کے دل میں گر چکا تھا اپنے بچپنے کی نظر ہو رہا تھا۔ ٹیسٹ ٹیم سے چھٹی ہو چکی تھی، ون ڈے میں اب وہ کھیل کے میدان سے زیادہ آؤٹ ڈور سرگرمیوں کی وجہ سے زیر بیس تھا۔ 2014 میں انہیں ٹریفک وارڈن سے جھگڑے پر ایک رات حالات میں گزارنا پڑی۔ اب وہ ایک مستند غیر سنجیدہ کرکٹر کا روپ دھار چکے تھے جسے شہرت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ 2015 کے ورلڈ کپ میں واجبی کارکردگی اور ٹیم سے اخراج کے بعد عمر اکمل ایک بگڑے ہوئے شہزادے بن گئے۔ فیصل آباد کا تھیٹر ہو یا جنید خان جیسے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ جھگڑا، عمر اکمل مسلسل ڈلوان کے سفر میں تھے۔ کارکردگی اور فٹنس دونوں بیٹھنے لگی تھی، حتیٰ کہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ یوں مکی آرتر اور عمر اکمل کے درمیان معاملات بگڑے۔ عمر اکمل نے ایک پریس کانفرنس میں کوچ پر گالیاں دینے کا الزام لگا دیا۔ پھر بیچ میں چند میچوں کے لیے کم بیک ہوا لیکن وہ اب جوبن کھو چکے تھے۔ اب عمر اکمل کو اپنے بیٹنگ نمبر سے شکایات تھی، انہیں وکٹ کیپنگ سے مثال تھی۔ ابھی ان کے اعتماد و شمار چیک کرتے ہوئے انکشاف ہوا کہ بطور وکٹ کیپر عمر اکمل کے بیٹنگ ریکارڈ زیادہ اچھے ہیں۔ وہ جھگڑالو تو تھے ہی، اب شکایتی بچے بن چکے تھے۔ ایک بار تو وزیر اعظم عمران خان کے پاس اپنے بیٹنگ نمبر کی سفارش کے لیے پہنچ گئے تھے۔ مکی آرتر چلے گئے لیکن اس کے بعد بھی عمر اکمل کی شکایات وہی رہے۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹیسٹ کے موقع پر شرٹ اتار کر جسم دکھانا اور پوچھنا کہ کہاں ہے چربی تازہ ترین مثال ہے۔ ایک لمبی داستان ہے۔ عمر اکمل کو ہر کوچ اور ٹیم مینجمنٹ سے مسئلہ ہی رہا۔ ایک مضمون ان سب باتوں کو سمونے کے لیے ناکافی ہے۔ دراصل وہ اپنا راستہ کھو چکے تھے۔ منفیت اور خود ترسی جیسی بیماریاں انہیں اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ حالیہ واقعہ جس نے عملاً عمر اکمل کا کرکٹ کیریئر ختم کر دیا وہ اس سال پاکستان سپر لیگ کے آغاز سے پہلے ان کے ساتھ بکی کے رابطے کی عدم شکایت کی بنا پر رونما ہوا تھا۔ 20 فروری کو انہیں معطل کر دیا گیا تھا۔ پھر 17 مارچ کو پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے فرد جرم عائد کرتے ہوئے بیان دیا تھا کہ کم از کم 2 بار عمر اکمل رابطے رپورٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان سے جواب طلب کیا گیا۔ ان پر کرپشن کی پیشکش کا رابطہ رپورٹ ناکام کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا جو PCB کی اینٹی کرپشن کوڈ کے آرٹیکل 2.4.4 کے تحت سنگین جرم ہے۔ اس الزام کے تحت جرم ثابت ہونے پر 6 ماہ سے تاحیات پابندی لگ سکتی ہے۔ عمر اکمل نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی اور کیس نہ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی کھلاڑی الزامات تسلیم کر لے تو ٹریبونل کی تشکیل کے بجائے اس کا کیس پینل کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ گزشتہ روز پینل کے چیئرمین جسٹس ریٹائر فضل میرا کے سامنے عمر اکمل پیش ہوئے تھے جنہوں نے عمر اکمل کو 3 سال کی سزا سنا دی۔ کامران اکمل سمیت بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ انہیں سخت سزا سنائی گئی ہے، لیکن یہاں یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ عمر اکمل پاکستان کرکٹ بورڈ کے رابطوں کی رپورٹ نہ کرنے کی باقاعدہ دلیل پیش کرتے رہے، جواز تراشتے رہے، بحث کرتے رہے اور یہ ان کی نادانی کی حد تھی۔ ماضی میں محمد نواز
اور محمد عرفان بھی اسی قسم کے الزام کے تحت چند ماہ کی سزائیں بھگت چکے ہیں۔ انہوں نے دیر سے رابطے رپورٹ کیے تھے اور اپنی سستی پر شرمندگی کا اظہار کر کے معافی کی طلبگار ہوئے تھے، جبکہ عمر اکمل باقاعدہ جواز گڑتے رہے۔ پھر کمیٹی کے سامنے بھی عمر اکمل بغیر وکیل کے پیش ہوئے۔ مبینہ طور پر ان کے کروفر کا یہ عالم تھا کہ کورونا کے تناظر میں بخار چیک کروانے میں بھی پس و پیش کرتے نظر آئے۔ وہ 14 دن میں اپیل دائر کر سکتے ہیں، تاہم اگر کوئی ڈرامائی تبدیلی نہیں آئی تو عمر اکمل ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ یوں اپنے بھائی کے خود غرضی، اپنی نادانی، شہرت کو سنبھال نہ پانے کی اہلیت اور کیریئر کے ابتدائی سالوں میں چند سازشی کھلاڑیوں کا ساتھ انہیں لے ڈوبا۔ عبدالقادر آج ہم میں موجود نہیں، ورنہ اپنے داماد کا یہ کارنامہ دیکھ کر وہ یقیناً بہت افسردہ ہوتے۔ یاد رہے کہ عمر اکمل جب سب سے پہلے خبروں کی زینت بنے تھے اور میڈیا پر عمر اکمل گردش میں تھے، وہ بھی کامران اکمل کی وجہ سے تھے۔ جب کامران اکمل کو ڈراپ کیا گیا اور عمر اکمل کو وکٹ کیپنگ سنبھالنے کا کہا تو عمر اکمل نے بہانہ بنایا کہ مجھے کمر کی انجری ہے، اسی وجہ سے میں وکٹ کیپنگ نہیں کر سکتا، جس کے بنا پر بعد میں یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی کہ عمر اکمل نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو دوست یہ تھی عمر اکمل کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ۔ اب کمنٹ سیکشن میں آپ ہی ہمیں بتائیے کہ کیا عمر اکمل کی بربادی کا ذمہ دار واقعی میں کامران اکمل ہے یا پھر عمر اکمل، یا پھر یہ دونوں کرکٹر ہی قصوروار ہے کیونکہ عمر اکمل نہ سمجھتے اور کامران اکمل نے اس کو سمجھایا نہیں، اسی بنا پر عمر اکمل کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو دوست یہ تھی عمر اکمل اور کامران اکمل کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، بری لگی ہو تو ڈس لائک کرے، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو ملتے رہے۔